لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النبيل السراج المنير شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين الرسول المصدق والنبي المؤيد والمصطفى المرجع مولانا وسيدنا أبو القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أربع خصال يسوع غازی گفتگو سے قبل گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں اور اس کا ثواب مرحومہ خورشید بانو بنت اولاد حسن کربلائی مرحومہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ذاك الله النبي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلوات محمد. أذن ربي مجلس شوقي رسالہ ثواب کی ہے مرحومہ کے سلسلے میں، چنانچہ اسی کے پیش نظر ایک بہت ہی مختصر مگر بہت ہی خوبصورت سی حدیث کو جو امیر بیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اسے عنوان گفتگو قرار دیا اور اسی کے ذیل میں تھوڑی دیر گفتگو کا ارادہ ہے. اور انسانیت کی بلندی کے اسباب کو بیان کیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ انسان اس دنیا میں بے مقصد اور بے ہدف نہیں آیا ہے. ہر انسان کی زندگی کا ایک ہدف ہے، بلکہ انسان ہی کیوں اس دنیا میں جو بھی مخلوق ہے وہ بے ہدف نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے. اس کی زندگی کا کوئی نہ کوئی ہدف ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں کسی مخلوق کی زندگی کا یا اس کے وجود کا مقصد نہ معلوم ہو. یہ ہماری کوتاہ علمی ہے یا یہ ہماری جہالت ہے. مگر ہمارا نہ جاننا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کائنات میں کوئی مخلوق ایسی ہے کہ جسے اللہ نے بے سبب اور بلا وجہ خلق کیا ہے. توجہ دیجیے، ہر شے اس دنیا کے نظام میں اور سسٹم میں باقاعدہ
اپنا ایک مقصد رکھتی ہے اور اسی مقصد کے تحت اس دنیا میں وہ اپنا وجود قائم اور دائم رکھتی ہے۔ کل ملا کر کے اس پوری کائنات کا ایک ہدف ہے اور وہ یہ ہے کہ پوری دنیا انسان کو آگے بڑھانے اور انسان کو کمال تک پہنچنے میں مدد کرے۔ انسان جتنی بھی ترقی کرنا چاہے، جتنی بلندی پہ جانا چاہے، جتنا اونچا اٹھنا چاہے، کوئی شے اس دنیا کے نظام میں کم واقع نہ ہو کہ انسان قیامت کے روز خدا سے یہ کہہ سکے کہ میں تو اور ترقی کر سکتا تھا اگر یہ چیز دنیا میں ہوتی، مگر ایک ایسی چیز کی مجھے ضرورت پڑی کہ جو اس دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی تھی۔ توجہ کریے گا، چنانچہ انسان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے خالق کائنات نے انسان کی ترقی، انسان کی بہبود، انسان کی فلاح اور انسان کی ضرورت پیدا ہونے والی ہر چیز کو انسان سے پہلے اس دنیا میں خلق فرما دیا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو انسان کے آنے کے بعد اس دنیا میں باہر سے بعد میں ایڈ کی گئی ہو، ایسا نہیں۔ جو کچھ بھی اس نے خلق کیا وہ بالکل ٹاپ ماڈل پہ۔ ٹاپ ماڈل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس سے اوپر کا کوئی ماڈل نہیں آ سکتا۔ دنیا میں کمپنیاں کسی چیز کو پیدا کرتی ہیں تو ہر 6 مہینے کے بعد اس سے اونچا ماڈل آتا ہے، پھر 6 مہینے کے بعد اس سے اونچا ماڈل آتا ہے۔ اور موبائل کے زمانے میں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہے، گاڑیوں کے زمانے میں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہے، اے سی، ٹی وی اور فریج کے زمانے میں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہے۔ پہلے جب آئی تھی تب بھی اس کی بہت تعریف کی گئی تھی کہ بہت اچھی چیز ہے جو ہم نے بنائی ہے۔ 6 مہینے کے بعد کوئی اس سے اونچی چیز لاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ اس میں یہ کمی تھی، وہ کمی ہم نے اس میں دور کر دی ہے۔ پھر اس کے 6 مہینے کے بعد اس سے اونچا جب ماڈل آتا ہے تو ان دونوں میں کمی بتائی جاتی ہے کہ اس میں یہ خرابی تھی، اس میں یہ کمزوری تھی، ہم نے یہ کمی اور خرابی دور کر دی۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد والا جو ماڈل ہے یہ بالکل اوپر کا ماڈل ہے۔ ایسا خالق کائنات نے نہیں کیا۔ اس نے جس مخلوق کو بھی خلق کیا ہے اس مخلوق کو اس کے ٹاپ ماڈل پہ خلق کیا۔ رکے گا نہیں، ایک صلوات پڑھیے محمد والے صلوات پڑھیے محمد تو خالق کائنات نے جس مخلوق کو بھی خلق کیا ہے وہ اسے بالکل ٹاپ ماڈل پہ پیدا کیا ہے۔ کوئی مخلوق، کوئی جانور ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے کسی اور شکل میں تھا، جیسے کہ بعض جانوروں کے بارے میں سائنس ہمیں یہ بتاتے ہیں، ہے نا۔ بہت ساری مخلوق ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ایک صلوات پڑھیں محمد بہت سی ایسی مخلوقات ہیں کہ جن کے بارے میں آج سائنس ہمیں یہی بتاتی ہے کہ یہ پہلے اس شکل میں تھے، پھر اس کے بعد ترقی کر کے انہوں نے ایسی شکل بنائی، پھر اس کے بعد ایسی شکل میں آئے، پھر اس کے بعد ایسی شکل میں آئے۔ یہ سب ان کے اندازے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ خالق کائنات نے ہر مخلوق کو اس کے ٹاپ ماڈل پہ خلق کیا ہے۔ اس نے چیٹی بھی خلق کی ہے تو وہ اپنے ٹاپ ماڈل پہ ہے، مکھی بھی پیدا کی ہے تو اپنے آخری و انتہائی ماڈل کے اوپر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب اس وقت مکھی کو یا چیٹی کو پیدا کیا تو اس کے بعد 6 مہینے کے بعد اس سے اونچا ماڈل آیا کہ ہم نے اس کمی کو اس میں دور کر رہا ہے۔ یہ دنیا والے ہیں کہ تجربہ کرتے رہتے ہیں، علم جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا ہے اور خامیوں کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہاں یہ کمی رہ گئی، لہذا اگلے والے مرحلے میں اس کمی کو دور کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ہر چیز جو بھی اس نے کائنات میں انسان کے لیے خلق کیا اسے انسان سے پہلے خلق کیا ہے۔ انسان کے اس دنیا میں آنے کے بعد کوئی چیز الگ سے انسان کے لیے اس دنیا میں ایڈ نہیں کی گئی۔ بہت توجہ کریے گا، یہ بات میں عرض کر چکا کہ جب دنیا میں کوئی بھی مخلوق ایسا نہیں کہ پہلے کم ترین ماڈل پہ آئی پھر اس کے بعد ترقی کر کے شکل اس نے بدل لی، تو پھر انسان بھی ایسا ہی ہے نا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ کچھ لوگ بندر تھے پہلے اور بعد میں ترقی کر کے انسان بن گئے، وہ غلط کہتے ہیں۔
جو کل بندر تھے وہ آج بھی بندر ہی ہے، جو کل انسان تھے وہ آج بھی انسان ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھ لے محمد. تو جو کل بندر تھا وہ آج بھی بندر ہے، اور جو کل انسان تھا وہ آج بھی انسان ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ آج ایسے بھی ہوں کہ جو کل بندر تھے، لیکن ہمیں جہاں تک خبر ہے کہ اللہ نے زمین کے اوپر انسان کو بھیجا اور ٹاپ ماڈل بھی بھیجا. ہم نے نہیں دیکھا ہے نا، چیزوں کے ڈیزائن بدل دیتی ہیں کمپنیاں. پہلے ایک ماڈل آتا ہے، ایک ڈیزائن آتی ہے، اس میں مثلا سوئچ ادھر ہے، پلٹ کر کے ادھر کا ادھر کر دیا، دائیں کی طرف جو فنکشن ہے وہ بائیں طرف آ گیا، بائیں طرف جو ہے وہ دائنی طرف آ گیا، کیمرہ ادھر تھا ادھر آ گیا. یہ سب ہوتا رہتا ہے. تو وہ کبھی ایسا نہیں کیا کہ پہلے انسان کی ناک کہیں اور ہو، کان کہیں اور ہو، پھر کوئی دیر بعد تجربہ کیا کہ نہیں یہاں ٹھیک نہیں ہے، آنکھ کو یہاں لگایا جائے، کان کو یہاں لگا. انسان اپنے ٹاپ ماڈل پہ ہے، بالکل آخری اور کمال کے اوپر ہے. تو یہ تو ہو گئی مخلوقات. اب آئیے باہر، جو چیزیں اس نے انسان کے لیے خلق کی ہیں ان میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کی اس دنیا میں آنے کے بعد پیدا کی گئی ہے. کہ اب انسان نے آگے کا سفر طے کرنا شروع کیا، تب اسے ضرورتیں سامنے آئیں، اور تب اللہ ایک ایک چیز دیتا گیا. اچھا اب اس کی ضرورت ہے تو ہم یہ بھیج رہے ہیں، اب اس کی ضرورت ہے تو یہ بھیج رہے ہیں. کچھ نہیں، یہ ساری چیزیں کہ جو انسان کی ضرورت کی تھی، خالق کائنات نے انسان کی تخلیق سے پہلے اس کائنات میں خلق کر دی. توجہ کریے گا، یہ ایک الگ بحث ہے کہ انسان خود اس اپنے بچپنے کے دور میں تھا کہ نعمتیں اس کے ارد گرد تھی موجود، مگر اسے یہ احساس ہی نہیں تھا کہ قدرت نے کتنی نعمتیں اس کے قدموں پہ بچھا رکھی. جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا گیا اور اس نے اپنی ضرورت پیدا کی اور ضرورتوں کے تصویر کے لیے اس نے چیزوں کو تلاش کرنا شروع کیا، ویسے ویسے وہ چیزوں کو کشف کرتا چلا گیا، انکشاف ہوتا چلا گیا، چیزیں سامنے آتی چلی گئی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز آج اس دنیا میں پیدا ہوئی ہے جو کل نہیں تھی. وہ توجہ کریے گا، مثلا اس فضا میں، اس ماحول میں، ہمارے ان ہواؤں کے اندر کچھ ایسی صلاحیت قدرت نے رکھی ہے کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک انسان کی آواز کو ٹرانسفر کرتی ہے، انسان کی تصویر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہیں. یہ موبائل کیسے کام کرتا ہے، ٹیلی ویژن کیسے کام کرتا ہے، گفتگو ایک جگہ ہو رہی ہے، کئی ہزار کلومیٹر دور بیٹھا کوئی آدمی سن رہا ہے، کوئی کہیں پہ خطاب کر رہا ہے، کئی ہزار کلومیٹر بیٹھا اسی وقت وہ انسان اسے بولتے سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے. توجہ کریے گا، کیا یہ صلاحیت ہوا میں خدا نے تب پیدا کی جب انسان نے موبائل ایجاد کر لیا؟ نہیں، قدرت نے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اس دنیا میں، اس کی فضاؤں میں یہ صلاحیت رکھ دی تھی. انسان کو یہاں پہنچنے میں اتنے سال لگے، انسان کو یہاں تک پہنچنے میں اتنے سال لگ گئے. اس نے اسی وقت یہ ساری صلاحیتیں رکھ دی تھی. ایسا نہیں ہے کہ آج سے 400 سال پہلے اور 500 سال پہلے اس نے اچانک زمین کے نیچے پیٹرول پیدا کر دیا. نہیں، جب آدم اس دنیا میں آئے تھے تو زمین کے اندر پیٹرول تھا، سونا تھا، تانبا تھا، جستا تھا، چاندی تھی. وہ ساری چیزیں معدنیات کی صورت میں عہد جناب آدم میں تھی، مگر انسان کو خبر نہیں تھی کہ یہ ساری نعمتیں ہمارے قدموں کے نیچے قدرت نے بچھا رکھی. جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا، جیسے جیسے اسے ضرورت پڑتی گئی، ویسے ویسے اس نے تلاش شروع کر دی. ہاں، یہ کام قدرت نے کیا. ایک صلوات پڑھے محمد. یہ کام خالق کائنات نے کیا ہے کہ کوئی چیز انسان کے قدموں پہ ظاہر بظاہر لا کر کے نہیں رکھتی. ساری نعمتیں اس نے انسان کی ضرورت کی پیدا کر دی، انسان کے وجود سے پہلے پیدا کر دی. ہر وہ ضرورت کہ جو صبح قیامت تک کوئی بھی انسان اپنے لیے محسوس کر سکتا ہے، یہ انسانیت جس کی ضرورت پڑ، انسانیت کو جس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، وہ ساری چیزیں اس دنیا کے کارخانے میں موجود ہیں. بس فرق یہ ہے کہ خالق کائنات نے انسان کو ناکارہ بننے کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجا، لہذا اس نے انسان کو کہیں رکھا، نعمتوں کو کہیں چھپا دیا، درمیان کے راستے کو اس نے صحیح سے بھر دیا.
صحیح یعنی کوشش سے بھر دیا. پیاس یہاں لگائی, پانی زمین کے نیچے رکھ دیا, بھوک یہاں پیدا ہوئی, غذا کہیں اور رکھ دیا, تاکہ تم اب صحیح کرو, کوشش کرو, محنت کرو, اور جو نعمت ہم نے تمہارے لیے خلق کی ہے اسے حاصل کر لو, پیاس بجھا لو, اپنی بھوک کا علاج کر لو. یہ ساری چیزیں, یہ ایک مزاج ہے قدرت کا کہ وہ بغیر محنت کے کبھی کوئی نعمت کسی انسان کے حوالے نہیں کرتا. سلوات پڑھیے محمد اور سلوات پڑھے محمد. تو خالق کائنات بغیر محنت کے, بغیر صحیح اور کوشش کے کوئی نعمت کسی انسان کے حوالے اور سپرد نہیں کرتا ہے. اسے محنت کرنی پڑے گی. جو چیز بھی اس دنیا میں انسان تلاش رہا ہے, اگر وہ اپنی اس تلاش میں مخلص ہے, اگر وہ اپنی اس تلاش میں واقعی خالص فکر رکھتا ہے اور صرف دکھاوا نہیں کر رہا ہے نا. بہت سارے لوگ کرتے کچھ نہیں, دکھاتے زیادہ. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کرتے نہیں, دکھاوا کرتے ہیں کہ ہم کچھ کر رہے ہیں, تو ان کی بات نہیں ہے. ہاں واقعی انسان کوئی کام کر رہا ہے اور اپنی اس جد و جہد میں, اپنی اس کوشش میں, اپنی اس صحیح میں مخلص ہے, تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ناکام ہو جائے. بہت چھوٹی سی حدیث ہے, 2 حرفوں کی حدیث ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من جد وجد. کتنی چھوٹی سی حدیث, من جدہ وجد, جو بھی انسان کوشش کرتا ہے وہ ضرور پا لیتا ہے. اس کا سیدھا ترجمہ یوں کیا جائے کہ جو بھی کوشش کرتا ہے وہ کامیاب ضرور ہوتا ہے. یہ ایک فارمولہ ہے, یہ اصول ہے, اس کائنات کا اصول ہے. اب یہ من میں بڑی وسعت اور بڑی گنجائش ہے. جو بھی کوشش کرتا ہے کسی چیز کے لیے, جو بھی کوشش کرے گا وہ اسے پا لے گا. ایسا نہیں ہے کہ اس نے یہ قانون مسلمانوں کے لیے رکھا کہ جو ہمارا کلمہ پڑھے گا اور اب وہ محنت کرتا ہے تو اسے ہم کامیاب بنائیں گے. جو بھی ایمان لائے گا, مومن ہو جائے گا, وہ اب اگر محنت کرتا ہے تو ہم اسے کامیاب بنائیں گے. نا, محنت ایک ایسا قانون کلی ہے کہ من جد وجد, جو بھی کوشش کرے گا, محنت کرے گا, وہ اسے حاصل کر لے گا. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں آج بہت ساری قومیں ہیں, جس قوم نے جس چیز کے پیچھے کوشش کی, جس قوم نے جس کے پیچھے وقت صرف کیا, جس قوم نے جس چیز کے پیچھے اپنی تلاش کو لگا دیا, محنت کرتے رہے, تھکے نہیں, اکتائے نہیں, گھبرائے نہیں, پریشان نہیں ہوئے, بالآخر انہوں نے اسے حاصل کر لیا. نہیں کر لیا ہے نا. یہ ہوتا ہے کہ اگر تم تھکو نہیں, جسے میں دوسرے مقامات کے اوپر بیان کر چکا ہوں, نہیں جانا چاہ رہا, کہ قرآن مجید میں مومنین کی کامیابی کے لیے ایک عجیب سا فارمولہ بیان کیا ہے. یہ قانون کلی ہے کہ من جدہ وجدہ, جو بھی کوشش کرے گا وہ پالے گا. ٹھیک ہے, ایک آدمی کوشش کر رہا ہے, تلاش رہا ہے, پالے گا. نہ جانے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اسی تلاش کے پیچھے خرچ کر دیا ہے نا. صبح سے لے کر کے شام تک صرف وہ ٹیلیسکوپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے, پوری زندگی خرچ کر دی اسی کے اوپر. کیا کر رہے ہیں؟ یہ آسمان میں کچھ تلاش رہے ہیں, تلاش رہے. ایک ستارہ ملا, 2 ستارے ملے, اس کے آگے بڑھے, گیلیکسیز تک پہنچے. نہ جانے پوری دنیا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اور یہ بھی میں آپ کو ایک سمیٹ کر کے ایک جملے میں بات کہہ دوں کہ ابھی بھی یہ سائنسدان, یہ جو بلی بہت زیادہ بغلے بجاتے ہیں, یہ گویا ہم نے کائنات کے سارے اسرار کو کشف کر لیا. اب ساری باتیں ہمیں زمین سے آسمان تک سمجھ میں آ چکی ہے. اس کا فارمولہ یہ ہے, اس کا فارمولہ یہ ہے, یہ ملاؤ گے تو یہ بن جائے گا, اسے گھٹاؤ گے تو یہ بن جائے گا. پوری دنیا سمجھ میں آ گئی. حقیقت یہ ہے کہ ابھی 2% سے زیادہ کائنات سمجھ میں نہیں آئی ہے. 2% سے زیادہ ابھی اس دنیا کو انسان نے سمجھا ہی نہیں ہے. ابھی جدید کوئی ایک گفتگو تھی جسے میں سن رہا تھا کہ ابھی تک سائنسداں آسمانوں کی تحقیق کرتے ہوئے جتنے ستاروں تک پہنچے تھے, اور جسے اینڈ کہہ رہے تھے, یونیورس کا اینڈ, اس کائنات کا اختتام اسی کے بعد ہے, اس کے بعد کچھ نہیں ہے. دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں, یونیورس, کائنات, اور جسے انتہا سمجھ رہے تھے کہ یہ بادل ہے, اور اس کے بعد کہیں کچھ نہیں ہے, ختم ہو گئی کائنات. چند دنوں پہلے, بھی کچھ روز پہلے
ایک بڑا ماہر محقق کہ وہ اچانک دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ اس چیز کو دیکھا جائے کہ اس کے بعد اگر تاریکی ہے اور کچھ نہیں ہے تو اس سے بڑی دوربین کا استعمال کیا جائے، اس سے زیادہ پاورفل ٹولز کا استعمال کیا جائے، دیکھیں آخر اس تاریکی کے پیچھے کیا ہے۔ تو جب وہ سارے اسباب اکٹھا کیے گئے اور جب اسے دیکھنا شروع کیا اور دھیرے دھیرے اس تاریکی کے پردے کو انہوں نے چاک کیا اور زوم کر کے دیکھنا شروع کیا تو انہوں نے سمجھ میں آیا کہ ابھی تو بہت سارے گیلیکسیز نظر آ رہے ہیں۔ انہیں زوم کیا تو کہا اس کے پیچھے تو ایک نئی کائنات وجود رکھتی ہے۔ تو جسے آپ بارڈر سمجھ رہے تھے وہ کچھ نہیں ہے، کہاں تک قدرت نے نعمتیں انسان کے لیے خلق کی ہیں، اب انسان اس سے بہت پیچھے ہے۔ سلوات پڑھیے محمد۔ تو 2% سے زیادہ انسان اس کائنات کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ جو 2% جانتا ہے اس میں بھی روز بروز تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ کل کچھ کہہ رہا تھا، آج کچھ کہہ رہا ہے، اور آج کچھ کہہ رہا ہے، کل انشاءاللہ کچھ کہے گا۔ یہ ہوتا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے بیچ میں ایک طریقہ اپنایا تھا، مجلسوں میں بھی ایک سسٹم تھا کہ جو چل رہا تھا، اور کتابیں بھی بہت ساری لکھی گئی، اسلام اور سائنس، قرآن اور سائنس۔ دیکھیے سائنس یہ کہتی ہے، اس سے پہلے قرآن یہ کہہ چکا ہے۔ دیکھیے اسلام یہ کہتا ہے، اس سے پہلے سائنس یہ کہتی ہے، اسلام نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ تو علماء نے، بزرگوں نے، مجتہدین نے، فقہاء نے منع کیا کہ اس موضوع کو آپ نے چھیڑے۔ آج اپنے سائنس کا ایک فارمولا لیا اور کہا دیکھیے سائنس نے ایک قانون یہ بیان کیا ہے، یہ بات 1400 سال پہلے قرآن اسے بیان کر چکا ہے، ابھی تو آپ واہ لے لیں گے، 10 سال جاتے جاتے سائنس اپنے اس فارمولے کو بدل دے گی۔ نیا محقق آئے گا، کہے گا انہوں نے 10 سال پہلے جو ریسرچ کی تھی غلط تھی، اس سے آگے کچھ اور ہے، تب کیا کریے گا؟ آپ نے تو قرآن کو اس سے جوڑ دیا، آپ نے اسلام کو اس سے جوڑ دیا، تو اس سے اسلام پہ حرف آئے گا، اس سے قرآن پہ حرف آئے گا، کیونکہ آج تک سائنس اپنے کسی قانون پہ ٹکی ہی نہیں۔ تو صلوات پڑھیے محمد والے ہے نا، توجہ کریے گا اور صلوات پڑھے محمد والے۔ تو بات آ گئی تھی اس آیت کی کہ جس میں خالق کائنات یہ کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے؟ اب یہ بات عام لوگوں سے الگ ہٹ کر کے بھائی مومنین کے لیے کچھ خاص چیزیں لے کے آیا ہے، اور سلوات پڑھیے سنایا آپ کو۔ کہتا ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا، دو کام کر، آپ صرف 2 کام کر لیجیے۔ کون سے 2 کام؟ ولا تہنوا، دیکھیے تھکیے نہیں، سستی نہ پیدا کریے، سست نہ پڑیے۔ کچھ لوگ بار بار ناکامیوں کا منہ دیکھنے کے بعد سست پڑ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ٹھیک ہے جانے دیں، یہ چیز ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو بچوں کریے، عالم اسلام میں بہت بڑے مفکر پیدا ہوئے، 40 سال کے بعد انہوں نے بوریا بستر اٹھایا اور گھر بات چھوڑ کر کے چلے گئے علم دین حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے بعد بہت بڑے علامہ بن کر کے اس کائنات میں چمکے۔ تو مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ 40 سال تک کیا کر رہے تھے؟ جو اصل پڑھائی کی عمر تھی اس وقت کیا کر رہے تھے؟ یہ جو آپ اب 70-80 سال میں پہنچ کر کے علامہ ہوئے، مثلاً یہ اگر آپ نے پڑھائی کے زمانے میں کام شروع کیا ہوتا تو یہی کام 40-45 سال میں ہو جاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں کہ ہمارے گھر والوں نے مدرسہ و مکتب نہیں دکھایا ہمیں، اور ماں باپ بھی مدرسے میں نہیں لے جائے گا، مکتب میں نہیں لے جائے گا، اسکول میں نہیں لے جائے گا، بچے کو لے جاتا، لیکن ہوتا کبھی کبھی کہ آدمی کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ایک سبق یاد کرتا ہے نہیں یاد ہوتا، تو ایک دن پٹائی کھائے گا، 2 دن مار کھائے گا، تیسرے دن بگایا جائے گا، کلاس میں بلایا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، تھک جائے گا، چھوڑ چھاڑ کے الگ ہو جائے گا، ایک بار فیل ہوگا، 2 بار فیل ہوگا، دل میں چاٹ ہو جائے گا کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، کیا میں نے چھوڑ دیا، کام دھندا شروع کر دیا کہ بھئی یہ پڑھنا لکھنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ویسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اسی لیے چھوڑ دیتے ہیں پڑھائی لکھائی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں، جبکہ خالق کائنات میں اسباب الگ ہو سکتے ہیں، ماحول الگ ہو سکتا ہے، توجہ کریے گا، ہے نا، انوائرمنٹ الگ ہو سکتا ہے،
لیکن باطنی جو صلاحیت ہے وہ خالق کائنات نے ہر انسان کو عطا کی ہے اس دنیا میں. ایسا نہیں کہ جو امیر کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا اس میں صلاحیت کو زیادہ ہے تو یہی IAS بنے گا نا. اور غریب کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس میں تھوڑا کچھ کم صلاحیت ہے نا. ہاں کوئی ایب نارمل ہے کہ ذہنی مریض ہے بیمار ہے اس کی بات نہیں ہو رہی. نارمل لوگوں میں جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آپ بولتے ہیں وہ ساری صلاحیتیں سب کے اندر ہیں کہ جو قدرت نے ہندوستان میں پیدا کیا ہے وہی ایران میں پیدا کیا ہے وہی افریقہ میں پیدا کیا ہے وہی امریکہ میں پیدا کیا جہاں بھی پیدا ہو وہ ایک صلاحیت کے ساتھ اس دنیا میں بھیجتا ہے. توجہ کریے. مشکل یہ آتی ہے کہ لوگ تھک کر کے راستہ بدل دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی چھوڑ دیا. پھر اچانک 40 سال کے بعد کیوں ہوش آیا کہ اب کہا جا سکتا ہے. کہ میں ایک روز بیٹھا تھا کہ آدمی جو چیز اگر دیکھ رہا ہے اس سے عبرت حاصل کرے تو کائنات کا ہر ذرہ آپ کو آپ کے صحیح راستے پہ لگانے کے لیے لگا ہوا ہے تلا ہوا ہے. کل ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا راستے میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک چیٹی وہ اپنے سے کئی گنا زیادہ وزن اور یہ صلاحیت اللہ نے چیٹھی میں رکھی ہے. توجہ کریے کہ اپنے وزن سے کئی گنا زیادہ وزن آپ ایک چنے کو ایک چیٹی کو وزن کر لیجیے. ایک چنے کی دال کو ایک چیٹی کو وزن کر لیجیے کم سے کم 10 گنے کا زیادہ فرق ہوگا. بیٹے اطمینان سے لے کر کے اپنی جگہ پہ چلی جاتی ہے نہیں چلے. میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بار بار اس دانے کو گندم کا یہ جو کا جو تھا کہ جو اس کے سائز سے کئی گنا بڑا وہ اسے کھینچ کر کے بلندی کے اوپر ایک سوراخ میں لے کے جانا چاہ رہی تھی. یعنی دیوار سے چڑھ کے ایک سوراخ میں لے جانا چاہ رہی تھی. وہ 2-4 قدم چلتی تھی وہ دانا چھوٹ جاتا تھا. بھائی برابر کی جگہ پہ لے کر کے چلنا کھینچ کے الگ مسئلہ ہے لیکن لے کے چڑھانا تو کہتے ہیں کہ میں دیکھنے لگا کہ دیکھیں یہ کام کر پاتی ہے نہیں. تو میں بھول رہا ہوں کہ 1000 یا کتنی بار انہوں نے کہا کہ میں نے گنا بیٹھ کر کے پورے دن میں اتنی بار وہ ناکام ہوئی مگر اس نے نہ راستہ بدلا نہ سوراخ بدلا نہ مشن بدلا اور آخر کار اس دانے کو لے کر کے اپنے اس سوراخ کے اندر داخل ہو گئی. کہتے جب میں نے دیکھا کہ اتنی 1000 بار ناکام ہونے کے بعد ایک چیٹی اپنے مشن میں لگی رہی بالآخر کامیاب ہو گئی تو کیا میں اس چیٹی سے زیادہ گیا گزرا ہوں کہ میں 2 بار فیل ہونے کی وجہ سے میں نے اسکول چھوڑ دیا کہ پڑھائی ہمارے بس کی بات نہیں نا. ابھی تو ہم نے 1000 بار ٹرائی ہی نہیں کیا. وہ 1000 بار سے زیادہ محنت کر رہی ہے اپنے مشن میں کامیاب ہو گئی بالآخر. تو یہ ہوتا ہے کہ انسان تھک کر کے بیٹھ جاتا ہے سست پڑ جاتا ہے. جب کامیابی نظر نہیں آتی تو پھر سستی گھیر لیتی ہے. بڑے سے بڑے مقصد سے انسان پیچھے آ جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے بلا تہنوا خبردار سست نہ پڑنا سستی نہ دکھانا. 2 کام کرنا ہے تمہیں صرف اگر کامیاب ہونا ہے تو تمہاری کامیابی کی ضمانت ہماری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم مومن ہو یہ تمہارے لیے اسپیشل قانون ہے. ایک کام یہ کرو کہ بلا تہنوا کبھی بھی سست نہ پڑو. کبھی کبھی آدمی خود سست نہیں پڑتا بہت سے لوگ سست کر دیتے ہیں. یہ ایک اور بڑی مشکل ہے سماج میں کہ حوصلہ بڑھانے والے کم ہیں اور حوصلہ شکن زیادہ ہے. اچھا تو یہ چلے تھے ایک بار بیچارہ فیل ہوا اور 10 لوگ کہیں گے اچھا انہوں نے اپنے کیا سمجھا تھا ان کے بس کی بات تھی ہے. یہ کیا ہوا اگر آئندہ کہ کسی اٹیمپٹ کا ارادہ ہے اس کا کہ ایک ٹرائی اور کریں گے تو اتنے لوگ سنا دیں گے کہ بیچارہ وہیں سے ارادہ بدل دیں گے چلو چھوڑو کہیں کام دھندے سے لگ جاتے ہیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اتنے لوگ پورے محلے ہی کہہ رہا کہ ہمارے بس کی بات نہیں. یہ چلے تھے IAS بننے یہ چلے تھے PCL بننے یہ چلے تھے ڈاکٹر بننے کے لیے ہے. توجہ کریے. تو حوصلہ شکن لوگوں کی بھی کمی دنیا میں نہیں ہے بلکہ ایسے لوگ زیادہ ہیں
کچھ تو احمق ہیں، اس بنیاد پر حوصلہ شکنی کرتے ہیں، کچھ حاسد ہیں، چاہتے ہیں کہ آپ آگے نہ بڑھیں اس لیے حوصلہ توڑتے ہیں، کچھ دشمن ہیں اس لیے آپ کا حوصلہ توڑتے ہیں۔ اس سارے لوگوں کو ایک طرف کر کے قرآن ایک بات کہہ رہا ہے، وَلَا تَهِنُوا، خبردار سست نہ بنو، اپنے مقصد کے پیچھے لگے رہو، رکاوٹیں آتی رہیں، پریشانیاں آتی رہیں، راستے بند کیے جاتے رہیں، مگر تم سست نہ پڑنا۔ اور اگر سست نہیں پڑے تو دوسرا کام یہ کرو کہ ولا تحزنوا، دیکھو افسردہ نہ ہونا، اداس نہ ہونا، یہ دوسری بڑی بیماری ہے کہ انسان کہیں ناکامی دیکھتا ہے فوراً اداسی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جب اداسی پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر کا ول پاور ختم ہو جاتا ہے۔ سینکڑوں بیماریاں ایسے انسان کو گھیر لیتی ہیں کہ جس نے اپنے اوپر اداسی کو طاری کر دیا۔ توجہ کریے گا، بڑی بڑی بیماریاں صرف اداسی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ انسان اگر اداس رہنے لگا، اسے لوگ اچھے نہیں لگتے، ماحول اچھا نہیں لگتا، سوسائٹی اچھی نہیں لگتی، تنہا رہنے لگتا ہے، گوشے میں رہنے لگتا ہے، چپ چپ رہنے لگتا ہے، کوئی چیز اچھی، یہ کیا ہے؟ اندر ایک انجانی سی اداسی ہے جس میں یہ مبتلا ہو گیا، دھیرے دھیرے کہاں جائے گا؟ ذہن کا مریض ہو جائے گا، اور اس ذہن کے مریض ہونے کے ساتھ ساتھ سینکڑوں دوسری بیماریوں کو اپنے اندر پیدا کر لے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے خبردار، نہ تمہیں تھکنا ہے اور نہ اداس ہونا ہے، بس یہ دو کام کر لو، انتم الاعلون، تم کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہو گے۔ قرآن کہہ رہا، حدیث نہیں، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو یہ دو کام کر کے دیکھ لو۔ اگر تم مومن ہو، شرط یہ ہے ایمان کی، اس میں اب وہ من جدہ وجدہ والی بات نہیں ہے۔ توجہ کریے گا، محنت کرتے رہو، ہم تمہارے لیے الگ سے قانون بنائے دیتے ہیں کہ اگر تم مومن ہو، صاحب ایمان ہو، تو تم ہر میدان میں آگے رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، تم کبھی کسی سے نہیں دبو گے، سب تمہارے سامنے جھکیں گے۔ دو کام کرنا ہوگا، ایک تو سستی نہ پیدا ہونے پائے، دوسرے اداس نہ ہو جاؤ۔ توجہ کریے گا، اگر ایک کے بعد ایک پابندیوں کے بعد آج ایران کے لوگ سست پڑ گئے ہوتے، ایک کے بعد ایک شہادت دینے کے بعد رہبر اداس ہو گئے ہوتے، تو آج یہ قرآن کہہ رہا ہے انتم الاعلون، تم ہی اوپر رہو گے، تم ہی غالب رہو گے۔ یہ کبھی سامنے نہ آتا، یہ آج ایران کا اور رہبر معظم کا یا اس قوم کا اس سرملندی کے ساتھ سینہ ٹوک ٹھوک کر کے ہر میدان میں سب سے آگے کھڑے ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دشمن نہ انہیں تھکا سکا ہے، نہ دشمن انہیں افسردہ کر سکا ہے۔ سلوات پڑھیں محمد اتنی شہادتوں کے بعد کیسے کیسے لوگ شہید ہو گئے۔ اگر غمگین ہو جاتے، دل چھوٹا کر لیتے تو آج یہ حالت ہوتی، یہ نوبت ہوتی جو دنیا میں ہے نا۔ ایک ناکامی کے بعد، دو ناکامی کے بعد، 10 بار ناکام ہونے کے بعد اگر سست ہو کے بیٹھ جاتے تو پھر ایک راستہ تھا، بھئی آج جو دنیا کے باقی مسلم ممالک کی حالت ہے وہی حالت ایران کی بھی ہوتی، کہ وہ بھی جا کر کے چودھری صاحب کے قدموں میں سر رکھ دیتے کہ سرکار آپ ہی ہے، جیسا کہیے ویسا کرنے کو تیار ہے، ٹھیک ہے۔ مگر یہ وہ لوگ تھے کہ جو سست نہیں پڑے، رکاوٹیں کھڑی کی گئی، روکا گیا، پابندیاں لگائی گئی، سینکشنز لگائے گئے، بزنس روکا گیا، بھوکا رکھا گیا، اقتصادی ناکے بندی، طرح طرح کی مشکلات سب برداشت کر لیا، مگر سست نہیں پڑے، آگے بڑھتے رہے، حوصلے جوان رہے۔ اور جب حوصلہ جوان رہتا ہے تو وعدہ خدا یہ ہے کہ تم اعلون، تم ہی لوگ کامیاب ہو گئے، تم الاعلون، تم کامیاب رہو گے، دوسرا کوئی کچھ بھی ہو وہ اعلون نہیں ہو سکتا۔ توجہ کریے گا، اور اعلون ہونے کا حق بھی اسی کا ہے، کون کا؟ جس کے پاس علی موجود ہو۔ صلوات پڑھیے محمد والے، ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ یہ اعلون اسی علو سے ہے، علو یعنی بلندی، اسی سے ہے، علی علی یعنی بلند، اعلون تم سب بلند رہو گے۔ یہ کون ہوگا؟ علی والے، علی بن ابی طالب۔ کون؟ علی بن ابی طالب وہ کہ جو سست نہیں پڑا۔ ائمہ معصومین ہمارے
ان کی کوالٹی یہ ہے کہ نہ یہ افسردہ ہوئے نہ یہ کبھی سست پڑے. عجیب بات ہے کہ ہم یہ بات کریں گے سستی بھی کوئی چیز ہے جی، اگر نہ ہوتی تو قرآن سے کیوں بیان کرتے ہے نا. اور مومن کی شرط کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تمہیں اپنے اندر یہ دو بیماریاں نہیں پیدا ہونے دینی ہے. ایک تو یہ کہ سست نہیں پڑنا ہے، کبھی کامیاب تم ہو گئے وعدہ ہمارا. دوسرے افسردہ نہ ہو، غمگین نہ ہو، ٹینشن میں نہ آ جاؤ اب یہ ہو گیا کیا ہوگا، اب تو یہ ہو گیا کیا ہوگا. نہ، لگے رہو لگے رہو، اپنے مقصد کے پیچھے لگے رہو، اور جب لگے رہو گے تو بالآخر کامیاب ہو جاؤ گے. توجہ کریے گا. اور اس قوم کی اگر کہیں خامی اور کمزوری ہے تو یہی کہ ہم کو ذہنی اعتبار سے دنیا کے دیگر ممالک میں جو ہماری قوم ہے اس کی بات کر رہا ہوں، اسے اتنا مفلوج کر دیا گیا ہے، دوسرے کاموں میں اتنا منہمک ہو گئی ہے کہ باقی اپنے ہدف سے ہٹ گئی ہے. کہیں سب سے اہم ترین جو ہدف ہے انسان کا وہ کیا ہے؟ وہ تعلیم ہے. اور تعلیمی میدان میں قوم سستی کا شکار ہے، سست پڑ گئی ہے. پڑھنا چھوڑ دیا نا، تحقیق کرنا چھوڑ دیا نا، وہ الٹے سیدھے وہ بی اے ایم اے کر لیا، پھر وہ بیوقوف بنانے کے لیے کچھ کورسز تیار کیے گئے دنیا میں لوگوں کو کہ تمہیں یہ پتا چلے کہ تم پڑھے لکھے ہو، یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو، جس میں نہ علم ہے نہ تعلیم ہے نہ تعلم ہے، کچھ نہیں. ایک ڈگری ہے تو مسئلہ ڈگری کا نہیں ہے، مسئلہ ہے علم کے حاصل کرنے. اور جس دن انسان علم حاصل کر لے گا یا قوم کی یہ جہالت دور ہو جائے گی تو الگ الگ موضوعات پہ قوم کو جھجوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہے نا؟ کیا اس موضوع پہ جھجوڑا جا رہا ہے، کل اس موضوع پہ جھجوڑا جا رہا ہے، کوئی کہیں جھجوڑ رہا ہے، کوئی کہنا. ان سب کے پیچھے ایک چیز ہے اور وہ ریزن کیا ہے کہ قوم ابھی تعلیم سے دور ہے، علم سے دور ہے، تعلم سے دور ہے، تعقل سے دور ہے، عقلانیت سے دور ہے، عقل استعمال نہیں کرتی. جس دن یہ عقل کے آئینے میں چیزوں کو دیکھنا شروع کر دے گی اس کی ساری مشکلات خود بخود دور ہو جائیں گی. ختم کر دے گفتگو عزیزو. آپ عجیب بات دیکھیں گے کیا کہا قرآن نے؟ ولا تہنوا، خبردار سست نہ پڑو. ہے نا؟ تہن یاد رکھیں، تہن کے معنی ہے سستی. ولا تہنوا، خبردار سست نہ پڑنا. ٹھیک. آئیے آپ کو اس زیارت کا ایک ٹکڑا یاد دلائیں جو پڑھتے ہیں آپ شاید توجہ نہیں کی. زیارت عام طور سے ایک طریقہ ہے زیارت کا کہ جس شخصیت کی آپ زیارت پڑھ رہے ہیں اس میں شروع میں کچھ القاب آتے ہیں، کچھ کنیتیں آتی ہیں، کچھ اس شخص کی فضیلتیں آتی ہیں کہ جس کی آپ زیارت پڑھ رہے ہیں ان فضیلتوں، ان القاب، ان کنیات، ان خصوصیات کے ساتھ آپ اس کو سلام کرتے ہیں. سلام ختم ہوتا ہے جہاں 5 سلام، 8 سلام، 10 سلام، 12 سلام. اس کے بعد اب آپ کچھ گواہی دیتے ہیں اس کے بارے میں. توجہ کوئی گواہی دیتے ہیں. مثال کے طور پر زیارت ورثہ پڑھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے لیے تو پہلے شروع میں کچھ سلام آتا ہے. السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ. یہ امام حسین کی ایک صفت ہے. وہ صفت کیا ہے کہ امام حسین وارث جناب آدم. اس صفت کے ذریعے سے آپ نے امام حسین کو سلام کیا. السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ. کو توجہ دیجیے. السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ یہ صفت ہے. کل ملا کر کے امام حسین انبیاء کرام کے وارث قرار پاتے ہیں. ٹھیک ہے. آخر میں آ کر کے پنجتن کی وراثت بیان ہوتی ہے. اے امیر المومنین کے وارث ہے، رسول اللہ کے وارث ہے، جناب خدیجہ وغیرہ وغیرہ. اب شروع ہوتا ہے گواہی کا مسئلہ. تو گواہی اس انسان کی سب سے بڑی خصوصیت ہے، اس پر گواہی دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اشہد انک، میں یہ گواہی دیتا ہوں، انک قد اتمت الصلاۃ، کہ بے شک آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے نماز کو قائم کیا. پیٹرن سمجھ میں آ رہا ہے زیارت کا؟ پہلے آداب کے ساتھ، القاب کے ساتھ سلام، اور اب سلام دعا ہو گئی ہے
تو اب گفتگو شروع ہو رہی ہے. گفتگو کیا ہو رہی ہے کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، وہ آتیت الزکات، آپ نے زکات ادا کی، وامرت بالمعروف، آپ نے امر بالمعروف کیا، ونہیت عن المنکر، آپ نے نہیں عن المنکر کیا، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک. آئیے جناب امام حسین کے بعد فوراً جو دوسری شخصیت آتی ہے کربلا کی، وہ کون؟ کربلا کی فرسٹ شخصیت کون ہے؟ امام وقت امام حسین. امام حسین کو ہٹائیے تو فوراً دوسری شخصیت کون ہے؟ اس میں سوچنا ہے. جناب ابوالفضل عباس شہدائے کربلا میں امام حسین کے بعد سیکنڈ پوزیشن پہ کون ہے؟ ابوالفضل عباس. جناب عباس کی زیارت پڑی ہے. بہت توجہ کریے گا، یہ زیارت کی علماء نے نہیں بنائی ہے، یہ چھٹے امام ہیں. یہ چھٹے امام ہیں کہ جو زیارت تعلیم کر رہے ہیں کہ ان الفاظ میں زیارت پڑھو. توجہ کریے. امام حسین کے لیے پڑھو تو یوں آداب و القاب کے ساتھ سلام کرو اور پھر ایسے گواہی دو. ٹھیک ہو گئی بات. جناب عباس کے لیے زیارت پڑھو تو کیا کہو؟ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ورسولہ بلا. سلام ہو اس کے اوپر، کس پر؟ جو عبد صالح ہے، جو اللہ اور رسول کا مطیع ہے نا، اللہ کا بھی اطاعت گزار ہے، اس کے رسول کا بھی اطاعت گزار ہے، اپنے زمانے کے امام کا بھی اطاعت گزار ہے. ٹھیک ہے. ابھی یہ سلام چل رہا ہے القاب کے ساتھ. گواہی شروع ہوتی ہے. پہلی گواہی پڑھتے ہیں آپ، صرف غور نہیں کیا ہے، آج کے بعد غور کریے، پڑھیے گا. اشہد انک، میں گواہی دیتا ہوں. پہنچ گئے کہیں آپ جائیں امام حسین کے لیے تھے. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی. جناب عباس کا سلام ختم ہوا، آپ کیا کہتے ہیں؟ اشہد انک لم تہن. تہن یاد تک بھول گئے؟ قرآن نے کیا کہا تھا؟ ولا تہنوا، خبردار سست نہ پڑنا. جناب عباس کی زیارت پڑھاتے ہوئے چھٹے امام پہلی گواہی جو جناب عباس کے سلسلے میں دلا رہے ہیں وہ کون سی ہے؟ اشہد انک لم تہن ولم تنکل. اے عباس، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ کبھی سست نہیں پڑے. کوئی بات ہوئی؟ جی بات نہ ہوتی تو نہ قرآن بیان کر رہا ہوتا، نہ صادق آل محمد بیان کر رہے ہوتے. یعنی ابوالفضل عباس کی سب سے بڑی خصوصیت جو نگاہ امام صادق دیکھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ عباس ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے امام کے اوپر اپنے آپ کو ایسا پیدا کیا کہ کسی قدم کے اوپر عباس نے سستی نہیں دکھائی. توجہ کریے. ہم جس رخ سے عباس کو دیکھتے ہیں وہ اور ہے، امام معصوم جس رخ سے ابوالفضل عباس کو دیکھتا وہ اور ہے. عباس آپ وہ ہیں کہ جو کبھی سست نہیں پڑے، آپ نے کبھی سستی نہیں دکھائی، آپ کبھی کمزور نہیں پڑے، آپ نے کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا. کرنا چاہیے تھا نا. ہاں، اب عباس کی تاریخ کو آپ پڑھیں اس جملے کی روشنی میں، تب سمجھ میں آئے گا کہ عباس کو حق تھا کہ کربلا میں اگر کوئی سست پڑے تو عباس. اور وہ عباس وہ ہے کہ جو نہ سست پڑا اور جس نے نہ اپنی فوج کو سست پڑنے دیا. اتنی شدید مشکلات میں، اتنی شدید پابندیوں میں، اتنی شدید پیاس میں، مذاق نہیں ہے، پوری رات بچوں کے لیے کنویں کھودنا، خود پیاسے ہونے کے باوجود خیموں کی پشت پہ کنویں پہ کنویں کھودے جائیں، شاید کہیں سے پانی نکل آئے، مگر کسی کنویں میں پانی نہیں. یہاں تک کہ شب عاشور آتی ہے، کتنے تھک چکے ہیں پاس، دو چار بس پوڑا چلائے، ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھے آدمی تو سمجھ میں آئے گا. 3 روز کی بھوک و پیاس ہو، اس 3 روز کی بھوک و پیاس میں مسلسل 8 محرم کی رات کو کنویں کھودے جائیں، اس کے بعد بھی پیاس برقرار ہو. 9 محرم کے سارے دن کی ساری تیاریاں اور اہتمام عباس
سر پہ چمکتا ہوا سورج اور پھر شب عاشور آ جائے. ایسے میں جب اپنے اپنے خیموں میں سب مطمئن ہیں تو کیوں مطمئن ہیں؟ کیونکہ عباس خیمے میں نہیں ہے. عباس خیمے میں نہیں ہے. کہاں ہے عباس؟ عباس کہاں ہے؟ شب عاشور یعنی 9 محرم کی رات میں عباس کہاں ہے؟ آپ تلاشی مختلف میں ڈھونڈیے کہ عباس کہاں ہے. 9 محرم کی پوری رات ابوالفضل عباس ہے کہ جو تلوار سے وہ فوجیں کی جو چٹ پٹ حملہ کر رہی ہے اور پیچھے کی طرف سے وہ بھی خیموں کی طرف سے کہ خیموں پہ حملہ کریں, مال و اسباب لوٹ لیں یا کچھ لوگوں کو قتل کر دیں. یہ اکیلے ابوالفضل عباس ہے کہ جو تلوار کے زور کے اوپر جنگ لڑتے ہوئے پیچھے تک ڈھکیل کے آ رہا ہے دفاعی انداز میں. حوصلہ یہ برقرار ہے اپنی جگہ کے اوپر کہ ابھی تو ہم کو صرف دفاع کرنے کی اجازت دی ہے امام نے. اجازت جنگ کی کب ملنی ہے؟ ابھی صرف دفاعی جنگ ہے نا, حفاظتی تدبیر کے طور پر. کوئی آپ پہ حملہ کر رہا ہے تو آپ کو حق ہے کہ آپ اس سے دفاع کریں. ایک طرف سے ابوالفضل عباس فوجوں کو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, دوسری طرف سے کچھ لوگ حملہ آور ہوتے ہیں. فوج ہے نا, توجہ کریے. اتنی صفائی سے تلوار چل رہی ہے ابوالفضل عباس کی کہ جناب زہیرتین نے جب یہ منظر دیکھا اپنے خیمے سے باہر نکل کر کے تو آ کر کے عباس کو کچھ دیر تک دیکھتے رہے اور تلوار چلانے کا ہنر دیکھا, شجاعت دیکھی, سینہ فخر سے پھول گیا. کہتا عباس میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. ابوالفضل عباس نے مڑ کے زہیر کو دیکھا اور دیکھ کر کے کہتے زہیر تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ فوجیں حملہ کر رہی ہیں, کچھ بات کہنے سننے کا موقع ہے. زہیر سمجھ گئے کہ بات واقعی غلط ہے, مڑے جانے لگے مگر جاتے آتے ایک جملہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں تو آپ سے آپ کے بابا کی ایک بات کہنا چاہتا تھا, آپ کو آپ کے بابا کی ایک بات یاد دلانا چاہتا تھا. جیسے ہی زہیر نے باپ کا نام لیا, تاریخ کہتی ہے کہ چلتی ہوئی تلوار ٹھہر گئی اور لے جانے فرس کو زہیر نے کھینچا, گھوڑا رکا, اترے نہیں, مڑ کر کے زہیر کی طرف دیکھا اور جملہ کہتے زہیر یہ وقت کچھ کہنے سننے کا نہیں تھا اور میں قطعی کوئی بات نہیں سنتا, مگر کیا کروں تم نے بابا کا نام لے لیا اور اب بغیر سنے آگے نہیں بڑھوں گا, مگر میں نیچے نہیں اتروں گا. جلدی بتاؤ کہنا کیا چاہتے ہیں. مسائل میں زیادہ نہیں پڑھ پاؤں گا, اگر آپ نے محسوس کر لیا تو کافی ہے. کہو کیا کہنا چاہتے ہو, بابا کی کون سی بات؟ مرتبہ زہیر کہتے ہیں کہ عباس سے میں ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں. یہ بتائیے کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بابا نے آپ کی ماں سے شادی کیوں کی تھی؟ بس ایسا لگا کہ مرتبہ شیر نے لڑائی لی. عالم یہ تھا کہ رکابیں ٹوٹ گئی, گھوڑے کی پشت جھک گئی اور ایک مرتبہ دیکھا زہیر کو اور دیکھ کر کے عباس کہتے ہیں یار کچھ جوڑیاں تو ہے. اے زہیر اس وقت مجھے شجاعت دلانے آئے ہو, جوش دلانے آئے ہو. زہیر جاؤ اس رات کو گزرنے دو, صبح ہونے دو, بس ایک کام کرنا حسین سے آقا سے میرے لیے اجازت لے لینا, مجھے میدان میں جانے کی اجازت دلا دینا. بس اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ واقعی علی ابن ابی طالب نے میری تمنا کیوں کی تھی, میرے بابا نے میری خواہش کیوں کی تھی. میں تب بتاؤں گا جب آقا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دے. یعنی کتنا حوصلہ ہے اس دل میں کہ سب حسین کے دشمنوں سے جنگ کریں گے. عباس توجہ کریے گا, مجلس ختم ہو گئی. رات بھر تلوار چلاتے ہیں جناب عباس. صبح ہوتی ہے, تیروں کی برسات, کچھ لوگ شہید ہو گئے. اب اس کے بعد باری آتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اجازت لے کے مقتل میں جاتا ہے اور شہید ہوتا ہے. یہاں تک کہ عباس آ کر کے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہو گئے امام حسین کے قریب. بھیا خیریت کیوں آئے ہو؟ کہا مقتل میں جانے کی اجازت چاہیے. حسین بھائی کو کیسے جانے کی اجازت دے دے, وہ بھی عباس جیسے بھائی کو بہانہ کیا امام نے. کہتے عباس تم تو علمدار لشکر ہو نا, کوئی اپنی فوج کے علمدار کو میدان میں بھیجتا ہے. عباس نے ابھی تک کچھ نہیں کہا تھا, ایک جملہ وہ بھی سوالی انداز میں. کہتے آقا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار؟
وہ فوج کہاں ہے کہ جس کا میں علمدار ہوں؟ مجلس ختم ہو گئی عزیزوں. حسین اب کیا جواب دے؟ کوئی بہانہ نہیں ہے. حسین مشکل میں ہے. مشیت یہ ہے کہ عباس کو لڑنے کی اجازت نہ دی جائے، اس لیے کہ کربلا پر اس شکل میں برپا نہیں ہوگی کہ جس شکل میں آج ہمارے سامنے ہے. حسین سر کو جھکائے ہیں، عباس منتظر ہیں کہ آقا کوئی جواب دے. کہ اچانک اللہ نے اس مشکل کو حسین کی آسان کر دیا. خیموں سے کچھ بچوں کی التش کی آواز، ننے ننے بچوں نے آواز دی، التش التش، ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے. بس جیسے امام کو بہانہ ملا، سر اٹھایا کہ عباس جنگ کرنے کے لیے بعد میں جانا، جاؤ پہلے بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کرو. عباس خوب سمجھ گئے کہ کیا ہوا. سر جھکائے ہوئے آئے، اس خیمے کا پردہ اٹھایا جس میں پانی کے لیے مشکیں رکھی جاتی تھی. ننے ننے بچے ہیں جو مشکیزے سے لٹے ہوئے ہیں، اس امید پہ کہ شاید کسی مشکیزے میں کوئی قطرہ پانی کا باقی ہو. ہاں دو یہ عالم عباس نے دیکھا، تڑپ گئے، قریب آئے، بچوں کو سینے سے لگایا، کہتے ہیں میرے بچوں زیادہ دیر کی بات نہیں ہے، تھوڑی دیر اور صبر کرو، آقا نے مجھے اجازت دی ہے پانی لانے کی، میں مقتل میں جا رہا ہوں. دیکھو اب کوئی التش نہ کہے، اب کوئی اپنی پیاس کا ذکر نہ کرے. کیوں سمجھ رہے ہیں؟ عباس کو یہ بھی پسند نہیں ہے. عباس جانتے ہیں کہ جب کوئی بچہ التش کہتا ہے تو حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہے. لہذا یہ بچوں چپ رہنا، میں پانی لینے جا رہا ہوں. بچوں نے بہت پر امید ہو کر کے مشکیزہ عباس کے حوالے کیا. بچے خاموشی سے علم کو جاتا ہوا دیکھتے رہے. عباس آئے، پانی بھی بھرا، لے کر کے واپس خیمے کی جانب بھی چلے، مگر ایک مرتبہ داہنا بازو قلم ہوا، بایاں بازو قلم ہوا، سر کے اوپر گرد لگا. اب عباس جو زمین پہ آئے، حسین کو بلایا تو وہ حسین کے جو صبح سے لوگوں کی لاشوں پہ آتے رہے، لاشیں لاتے رہے، جنازوں پہ آتے رہے، کسی کے لیے فقرہ نہیں کہا. اب جو عباس نے سلام کیا تو حسین کے تخی الان انقطر ظہری، اے بھیا تیرے گرنے نے حسین کی قبر توڑ دی. حسین عباس کے سرحانے کچھ وصیتیں ہوئی. ایک آخری وصیت، مولا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. کیوں بھائی؟ بھیا عباس کا بھیا میں نے بچوں سے پانی کا وعدہ کیا تھا، ارے کس منہ سے میں سکینہ کے سامنے جاؤں؟ ننے ننے بچے پانی کی آس لیے ہوں گے. حسین نے عباس کی لاش کو چھوڑا، علم لیے ہوئے آئے، بچوں کے حوصلے ٹوٹے. اے چچا عباس، انا للہ و انا الیہ